الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون وقال تعالى فمن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا۔ محترم حضرات، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے گندے اخلاق اور بری عادتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ فمن کان یرجو اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شریک کیسے ٹھہراتے ہیں؟ شریک ایسے ٹھہراتے ہیں کہ نماز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی سجدے میں گیا اور سجدے میں جانے کے بعد 10 سیکنڈ اس نے سجدے میں تسبیح پڑھی اور پتہ چلا کہ اس کا کوئی چاہنے والا پیچھے سے آ گیا، یا وہ سوچا کہ اس مسجد میں لوگ بڑی ہماری قدر کرتے ہیں، بس اس نے 5 سیکنڈ کسی اور کے خاطر بڑھا دی، تو 10 سیکنڈ اس نے جو عبادت کی ہے وہ عبادت تو خالص ہے، وہ سجدہ خالص ہے اللہ کے لیے، لیکن 5 سیکنڈ جو اس نے بڑھائے ہیں، اس نے اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو اس نے شامل کر لیا۔ فرمایا کہ اور آسان لفظوں میں اس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوا، کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی چیز کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے عبادت کی اور صرف اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، دیکھ کر نمازی کہیں گے، فرمایا کہ اس نے شرک کی۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ کسی نے جو ہے صدقہ کیا اور صدقہ دکھاوے کے لیے کیا، لوگوں کے جنانے کے لیے کیا، تو اس نے بھی شرک کیا۔ اسی طریقے سے کسی نے روزہ رکھا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا، اس نے بھی جو ہے شرک کیا۔ یہ شرک خفی ہے، ایک ہوتا ہے شرک جلی، جلی کے مطلب وہ کھلا ہوا، قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، غیروں کو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت اور پوجا کر رہا ہے، یہ تو شرک جلی ہوا۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ دل کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا معاملہ جانتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے 7 آسمانوں کو جب پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ 7 فرشتوں کو بھی پیدا فرما دیا، اور ہر ایک کو ہر 7 سجدوں کے جو 7 آسمان ہیں ان پر ہر ایک نگراں کو لگا دیا گیا، وہ اس کا دربان ہے۔ جب کوئی عمل چڑھنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جب عمل اس لائق ہوتا ہے تو وہ اس کو اوپر چڑھنے دیتا ہے، ورنہ اس کو روک دیتا ہے۔ اس کے آخر میں جو ہے 7ویں پر ایک شخص ایسا ہے کہ جو اخلاق کا بہت اعلیٰ ہے، عبادتیں بہت اچھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار بہت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس کے اعمال آسمانوں کی طرف 7ویں آسمان پر جب چڑھنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آسمان کے سارے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کی عبادتوں سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس میں وہ نورانیت ہے جو آفتاب و مہتاب سے زیادہ اس کے اندر چمک ہے۔ اب یہ فرشتے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں،
اس کے اعمال کو لے کر بارگاہ الہی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اخلاق کا اعلیٰ تھا، عبادتیں اس نے بہت اچھی کی ہیں اور سارے معاملے اس کے بہت اچھے، اخلاص کا بہت اچھا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس کے اعمال کے نگہبان تھے، تم کو اس کو خبر نہیں ہے، ہم تو اس کے دل کے نگہبان ہیں۔ فرمایا کہ اعمال تو اس کے بہت اچھے ہیں لیکن دل اس کا جو ہے، دل کے اندر اس نے شرک کیا ہے، اس نے ریاکاری کی ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اس پر میری لعنت ہو۔ جب فرشتے سنتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ جب آپ کی لعنت اس پر ہے تو ہم بھی سارے لوگ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس ریاکار پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ کتنا اہم معاملہ ہے، اور عبادتوں میں یہ ہماری تمام دلوں کے اوپر اس کا چھایا ہوا ہے، اور عبادتوں میں ہر آدمی اس کے اندر شامل ہے۔ ہم کو اس کے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے بچیں؟ ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ سجدے میں جا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، سجدے کی طرف جھک رہے ہیں، بس نیت کریں اللہ تیرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بس یہ ہاتھ اٹھانے میں نیت ہو کہ اللہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہماری عبادتوں کے اندر عجیب گڑبڑیاں پائی جا رہی ہیں، ہم اور آپ ریاکاری کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے لیکن کسی کے ساتھ شریک بنا کر نہ لے کر آئے، یعنی ریاکاری اس کے اندر نہ کرے۔ گویا کہ ریاکار دیدار خداوندی سے جو ہے محروم کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آدمی کہتا ہے بھائی چلو جلدی سے، نہیں لوگ کہیں گے کہ جماعت سے پیچھے رہ گئے، اس شرک ہی تو ہے۔ ارے چلو جلدی سے چلتے ہیں، ہم فلاں کام کر لیں، نہیں لوگ ہمیں جو ہے کیا کہیں گے۔ یہ جو کیا کہیں گے، یہ جو کیا کہیں گے کہ خطرہ لگا ہوا ہے، یہی خطرہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاذ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سے بھی ریا جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی، اپنے دلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آج ہم اپنے جسموں کی نگرانی کر رہے ہیں، دلوں کی نگرانی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ جب تک ہمارے اور آپ کے دل نہیں بنیں گے ان جسموں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ جسم تو دنیا کے اندر سڑ جائے گا، گل جائے گا، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کوئی بتا دے کوئی قیمت ہے؟ ابھی روح نکل جائے، یہ دھڑ جو پڑا ہوا ہے کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ فلاں صاحب ہے، کہے گا ہاں لاش رکھی ہوئی، جنازہ جا رہا ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اصل چیز ہے روح ہے، روح کے ساتھ سارا معاملہ ہے، وہ روح ہماری بیمار ہے۔ آج ہمارے سر میں درد ہو اس کے لیے علاج کرواتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ہم جسم کے لیے بہترین سے بہترین اسپیشلسٹ ڈھونڈنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اچھی سے اچھی فیس اس کو دیتے ہیں۔ ہمارے جسم کا فلاں پارٹس بیمار ہے، ہمارے جسم کا جو ہے فلاں عضو بیمار ہے، اس کو درست آپ کر دیجئے، بخار کی بہترین دوا دے دیجئے، چاہے جتنی کی قیمت ہو، ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایک آنکھ اگر چلی جائے تو اس آنکھ کو لانے کے لیے اگر ڈاکٹر کہہ دے 50 لاکھ روپے لگیں گے، ہم اپنے مکان کو بیچ دیں گے، اپنے دکان کو بیچ دیں گے۔ کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس وجہ سے جسم کی ایک جو ہے عضو ہے جسم کا وہ واپس آ جائے۔ اور یہ دل جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، اس دل کے اندر جو ہے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دل میرا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، کوئی اور نہیں رہتا۔ لیکن ہم کس کو بسا رکھے ہیں؟ اس کے اندر سانپ ہے، اس کے اندر بچھو ہے، اس کے اندر دیگر ساری چیزیں ہیں، ریاکاری ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ان سے سارا ہمارا دل پرورش پا رہا۔ تو یاد رکھیے گا جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات جسموں پہ آنے لگتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے بہت بڑے، حضرت نے
لکھا کہ غیبت جو زیادہ کرتا ہے اس کو کینسر کا مرض ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہے کہ اکثر کو ہوتا ہے، بھئی کچھ کو کچھ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو حضرت نے اس کے اندر ایک چیز بتلائی ہے، وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو اکثر جو ہے کینسر سڑا گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوٹلوں میں کوئی کھا لیا یا کہیں ایسے ہی بڑے شہروں میں بڑا عجیب و غریب معاملہ، کھانا بچا ہوا ہے صبح کا شام، شام کا صبح، اور چھوٹے شہروں میں بھائی اتنا بنائے وہ ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ سڑا گوشت کھانے کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے جب غیبت کرتے ہو تو مرے بھائی کے گوشت کھاتے ہو، تو بھائی تو مر گیا نا، تو بھائی کا گوشت سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، کیڑے مکوڑے اس کے اندر پڑ رہے ہیں، اور جب تم نے غیبت کی تو گویا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، گویا ہویا نہیں ہے۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو کہہ کرا کر گوشت کے لتھڑے کو دکھلا دیا اور خلال کرا کر گوشت کے ٹکڑوں کو نکلوا دیا۔ یہ حقیقت حال ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے تو روح اس کی بیمار ہوتی ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم پہ اس کا اثر پڑنے لگا۔ خیر بات آگے نکل جائے گی تو ریاکاری ایک نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ حضرت جو ہے دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اور مسجد بڑی خوبصورت، بڑے نمازی وہاں آتے تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں۔ تو متولی میں کیسے بنوں گا؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی عبادتیں بڑھا دی، اعتکاف پہ اعتکاف کرنے لگے۔ 40 دن اعتکاف کیا، وہاں پر عبادتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا مجھے، کوئی نہیں پوچھتا تھا، جیسے مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے اللہ سے توبہ کیا کہ اللہ اب تک بندوں کے لیے اور تیرے اس مسجد کی متولی بننے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا، اللہ میں اس عبادت کے اندر غیروں کو شامل کر لیا، اللہ خالص آپ کے لیے میں نے نہیں کیا، اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، اللہ اب خالص تیری عبادت کی جائے گی، تیرے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے۔ بس یہ سچی توبہ جب کی ہے اور رات میں جب عبادت کی ہے تو دیکھا کہ صبح جو ہے ایک ازدحام ہے، ایک لوگوں کا مجمع تعداد بندھا ہوا ہے، لوگ آگے۔ فرمایا کہ اس مسجد کا متولی کوئی نہیں ہے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے ہماری طبیعت چاہتی ہے، ہماری دلی تمنا یہ ہے اس شخص کو جو اس مسجد کے اندر کافی دن سے اعتکاف کیے ہوئے ہے، اسی شخص کو جو ہے متولی بنا دیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک میں نے بندوں کے لیے یہ کام کیا مجھے سوائے ذلت و رسوائی کچھ نہ ملی، اللہ میں آپ سے کٹا رہا اللہ، لیکن میں آج وعدہ کرتا ہوں اب تیری عبادت کروں گا اور صبح قیامت تک میں یہاں کی متولی بننے کی جو ہے مجھے اندر خواہش نہ ہوگی۔ دنیا کی کوئی جو ہے جو اس کی عہدے، اس کے جو ہے منصب ہمیں تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بس آپ راضی ہو جائے، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ذرا سے نیت کی خرابی کی وجہ سے کیا معاملہ ہو۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے سامنے 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال اس شخص سے پوچھیں گے تیری اطاعت کیا ہے، تیری عبادت کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے مال جو کمایا مسجد بنوا دیے، مدرسے بنوا دیے، رفائی کام کیے، فلاں 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 فلاں، وہ اپنا کام گناتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف تو اس وجہ سے کر رہا تھا کہ لوگ تجھے جو ہے مالدار کہیں، فرمایا کہ جو تو چاہ رہا تھا سو وہ کہا گیا، اور فرمایا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح دوسرا شخص آئے گا، اللہ اس سے بھی پوچھیں گے تیری اطاعت کیا ہے، تو نے کیا عبادت کی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی بلندی کے لیے آپ نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اپنی گردن کو ہم نے کٹا کر رکھ دیا، اے اللہ صرف دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ نے کہا، اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے صرف اس وجہ سے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تاکہ لوگ تجھے غازی اسلام کہیں۔ فرمایا کہ جو تو چاہا سو وہ کہا گیا، فرمایا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے کرو۔ پھر اللہ رب العزت والجلال ایک شخص سے اور پوچھیں گے تو نے کیا اطاعت کی؟ فرمایا کہ اللہ میں نے علم دین کو حاصل کیا، اللہ میں نے قرآن کے رموز اور اوقاف کو سنا،
لوگوں کو جا کر بتایا، کہا اچھا اس وجہ سے تاکہ لوگ تجھے مقرر کہیں، تاکہ لوگ تجھے جو ہے بہترین قاری کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہترین جو ہے مفتی کہیں۔ فرمایا سو وہ بھی کہا گیا، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ میرے بھائیوں دوستوں، ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں ریاکاری ہے، اپنے بچوں کو جو دے رہے ہیں ریاکاری پہ دیں، اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں ریاکاری کے لیے کریں، اپنے باپ کو چند پیسے دیتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں، اپنے سماج کے اندر کوئی نیک کام کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دلوں کا تو جو ہے ستیہ ناش کر کے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر دل کو ہم نے اور آپ نے نہ بنایا تو میرے بھائیوں دوستوں آخرت میں کوئی ہم لوگوں کو جو ہے پرسان حال نہ ہوگا، اور اللہ بھی وہاں سے ریجیکٹ فرما دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ جو شخص عبادت کرتا تھا اور کسی دوسرے کو اس میں شریک کر لیا، یعنی سجدہ کیا، کسی اور کو دیکھا تو سجدہ لمبا کر دیا، کسی کو دیکھا تو قرآن اور زبردست پڑھنے لگا، کسی کو دیکھا تو اور اچھی نعت پڑھنے لگا، اور اچھا بیان کرنے لگا، فرمایا کہ تو نے اس کے اندر جو ہے شریک ٹھہرایا۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جس کو شریک تم نے ٹھہرایا تھا جا کر اسے کرو۔ ایک دوسری حدیث، تیسری حدیث کے اندر ہے کہ ایسا شخص جو ہے میدان محشر کے اندر جائے گا اور اس کو پکارا جائے گا، اے ریاکار، اے مکار، اے فلاں فلاں، اس کو نام سے پکارا جائے گا، تم نے ریا کیا تھا، تم نے میرے لیے کوئی عبادت نہیں کی تھی، تم نے غیروں کے لیے عبادت۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو جو چلا رہے ہیں، ہماری جوائنٹ فیملی جو ہے اس کے اندر سوائے ریاکاری کے مکاری کے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کل صبح قیامت میں جو گواہیاں دینی ہوگی ہم کس کے سامنے کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں دوستو خدا را ہم ہوش کے ناخون لیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی محتاج ہے، کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج۔ اپنے دل کی دنیا کو بدلیں، ورنہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس پیشی سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور جب پیشی ہوگی وہاں پر معاملہ پھنس جائے گا تو کوئی ہمیں چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے فرمایا کہ مجھے امت میں اس چیز کا خطرہ نہیں ہے کہ ان میں عبادتوں کے کمزور ہو جائیں گے، ان میں جو ہے فلاں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ فرمایا سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جو ہے مجھے اس امت میں ڈر جس بات کا لگا ہے وہ شرک خفی کا لگا ہوا ہے۔ اور اس امت میں کیا ہم لوگوں کے اندر ہے، ہم لوگ 24 گھنٹے کوئی کام کر رہے ہیں بس فلانے کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ خوش ہو جائیں وہ خوش ہو جائیں۔ تو اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔